کہ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حرم کی طرف رواں دواں ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ آج مینا میں مکے سے تقریباً 9 کلومیٹر کی دوری پر کم و بیش ایک مقام ہے مینا۔ مینا کیا ہے؟ پہاڑوں کے درمیان کچھ کھلی جگہ ہے، چھوٹی موٹی پہاڑیاں چاروں طرف ہیں اور بیچ میں کچھ کھلی زمین ہے، پہاڑ کی ترائی ہے، اسی کو مینا کہتے ہیں۔ اور مینا میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے اس کا۔ اور اس مسجد میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں یا 999 انبیاء کا مزار ہے اس مسجد سے متصل، اس مسجد کے پاس۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں عرب کے، مکہ مکرمہ کے، جس سے نبیوں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ انبیاء وہاں کے باسی ہیں، انبیاء وہاں پہنچتے رہے۔ ایک روایت میں آیا بھی ہے کہ کوئی نبی اس دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے حج نہ کیا ہو۔ تو وہ مینا، اور مینا میں ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجب مقام ہے۔ آج سارے حاجی مینا پہنچ رہے ہیں، سب کو آج مینا پہنچ جانا ہے۔ کوئی رات ہی پہنچ گیا ہے، کوئی صبح پہنچا ہے، کوئی اب پہنچ رہا ہوگا، کوئی شام تک پہنچ جائے گا، رات تک سب آ جائے گا۔ آج کا دن مینا میں گزارنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس دن کا ایک نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ یوم الترویہ، یہ ترویہ کیا ہے؟ عربی زبان میں ترویہ کہتے ہیں پانی سے سیراب کرنے کو، پانی پلا دینے کو، پانی کا انتظام کر لینے کو، پانی بھر پیٹ پی لینے اور پلا لینے کو، سیراب کرنے کو ترویہ کہتے ہیں۔ شاید اس کا یہ معنی ہے کہ جب پہلے زمانے میں لوگ سواری پر آتے تھے اور کل سے باضابطہ حج شروع ہو جائے گا تو بھر پیٹ پانی پلا لیتے تھے، پانی جمع کر لیتے تھے، اس لیے کہ پانی کا نظم تو کرنا پڑتا تھا۔ ہر جگہ پانی، کوئی آبادی کی جگہ تو ہے نہیں مینا، مینا تو ایک ویران جگہ تھی۔ اب تو آبادیاں تھوڑی ہو گئی ہیں، لیکن پہلے تو مینا میں شاید آبادی نہیں تھی، کبھی رہی ہوگی۔ تو مینا میں پانی کا نظم کر لینا، بھر پیٹ جانور کو پلا لینا، بطور خاص اونٹ کو بھر پیٹ پانی پلا لینا، تاکہ کل کی محنت، پرسوں کی محنت، ترسوں کی محنت اطمینان سے جانور ادا کر سکے، بھر پیٹ پانی پیے رہے، پانی سے سیرابی ہو جائے۔ اس لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ سارے حاجی حرم سے احرام باندھ کر روانگی سے پہلے طواف کر کے، سعی کر کے روانہ ہو چکے ہوں گے اور آ گئے ہوں گے کہاں؟ مینا۔ اب مینا سے جیسے ہی فجر کی نماز ہوگی، فجر کی نماز کل جب فجر کی نماز ہوگی تو عرب میں کل 9 تاریخ ہے، ایک دن ہم سے آگے ہے، 9 تاریخ ہے کل عرفے کا دن ہے۔ صبح میں فجر کی نماز پڑھی گئی اور روانگی شروع ہو گئی۔ کہاں روانگی ہو گئی؟ مینا سے عرفات کی طرف، عرفات جانا ہے، اور عرفات کی طرف بڑھیں گے سارے لوگ، بے شمار بس ہوگی۔ آج کل میٹرو چلنے لگی ہے تو میٹرو چلے گی، پیدل چلیں گے لوگ۔ ایک عجیب منظر، اگر غور سے آپ اونچائی سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے چونٹیاں، بے شمار چونٹی، یعنی جانے کا کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر بلندی کی وجہ کر گاڑیاں چونٹی کی طرح دکھائی دیں گی، اور چونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ تیز گاڑی چل نہیں پاتی تو سب گاڑی رینگ رہی ہے، تو رینگتی ہوئی گاڑیاں ایک عجیب منظر پیش کرتی ہیں۔ ایک عجیب سا منظر دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں آئے گا۔ ایک رنگ میں سب بڑھ رہے ہیں، مطلب سب کے پاس لباس کہتا ہے سفید لنگی، سفید چادر اس کو لپیٹے ہوئے، سر کھلا ہوا ہے، خواتین اپنے لباس میں سمٹائی ہیں، سب کا منہ کھلا ہوا ہے، کسی کا منہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، سب اپنا اپنا منہ عرفات کی طرف کیے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سب بڑھے جا رہے ہیں۔ غور سے دیکھو تو اس میں چینی بھی ہے، اس میں بنگلہ دیشی بھی ہے، اس میں ہندوستانی بھی ہے، اس میں گورا بھی ہے، اس میں افریقن کالا بھی ہے،
اس میں امریکہ کا بھی ہے، اس میں تنزانیہ کا بھی ہے، اور اس میں چیکوسلوواکیہ کا بھی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا آدمی نہ ہو، اور سب ایک لباس میں ہے، سب ایک دھن میں ہے، سب کا ایک موٹو ہے، سب کا ایک مقصد ہے۔ ہائے ہائے، یہ دنیا کا واحد فلسفہ ہے اسلام، جس نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا۔ سب کی بھاشا الگ، سب کی پہچان الگ، سب کی شہریت الگ، سب کا رنگ الگ، سب کا قد قامت الگ، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ ہم سب کو حضرت آدم کی اولاد نے پیدا کیا ہے، اور یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ دیکھو چل رہے ہو، ایک طرف بڑھ رہے ہو، کوئی فرق نہیں، سب بندے ہو اور سب اللہ کے محتاج ہو، سب اللہ کے لیے تڑپ رہے ہو، اللہ کے لیے پریشان ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے۔ کل کا منظر ہوگا، یہ یوم عرفات ہوگا۔ اچھا یہ تو ہوا، ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بول رہے ہو، کوئی اور کچھ بول رہا ہو، نہیں، نعرہ بھی سب کا ایک، اور نعرہ کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کچھ نہیں ہے جو آپ سن رہے ہیں، ایک بار میں جب گونجتا ہے آسمان و زمین، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی سچائی دیکھیے کیسے زمین پر اس نے اتار دیا۔ ساری دنیا لڑا رہی ہے، پاسپورٹ کھوجتی ہے، ویزا کھوجتی ہے، ذات پوچھتی ہے، ہڈی پوچھتی ہے نا؟ اس دنیا کا یہی کاروبار ہے، تم کون ہو، ہم کون ہیں، تم ادھر کیسے آئے، ہم ادھر کیسے آئے، تم چھوٹے ہو، ہم بڑے ہیں، تم اونچے ہو، ہم نیچے ہیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ اور اللہ کا رسول کہتا چلو ایک رنگ میں رنگ جاؤ اور کہو اللہ کا نام، لبیک اللہم لبیک۔ معنی کیا ہے؟ لبیک کے معنی ہوتے ہیں ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرے آگے ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے آگے حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، ہم حاضر ہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، ہم تیرے آگے حاضر ہیں، اور اس یقین کے ساتھ حاضر ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ حاضر ہیں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا تیرے جیسا، تو واحد ہے، تو معبود حقیقی ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اس دنیا میں ساری تعریف تیرے ہی لیے، تعریف کے لائق تو ہی ہے، اور کون ہے جو تعریف؟ ہم تعریف بھی ہے، ثنا بھی ہے، عبادت بھی ہے، بندگی بھی ہے، یعنی تعریف، یعنی تو عبادت کے لائق صرف تو ہے۔ اور اس دنیا میں اگر ایمانداری کی آنکھ کھولی جائے اور ایمانداری کا ذہن پیدا کیا جائے تو تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کی تعریف ہے، صدقے میں کسی اور کی تعریف ہو جاتی ہے، تعریف کے لائق تو وہی ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، سب تیرا ہے پروردگار، نعمت ہو یا کارخانہ قدرت ہو، سب تیرا ہے پروردگار، سب کا مالک تو ہے، لا شریک لک۔ سچائی یہی ہے کہ کوئی تیری ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ایک رٹ، ایک انداز، ایک طریقہ ہے نا، کیا عورت کیا مرد، سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ عرفات کے میدان میں کل پہنچیں گے، اور یہ جان لیجئے کہ کل عرفات کے میدان پہنچ جانا ہی حج ہے۔ حج، حج کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ بھائی شارٹ کر کے، خلاصہ کر کے ہم کو خلاصے میں بات بتائیے۔ آج کل تو اور دور خلاصے کا ہے، جلدی میں سب کو جلدی ہے، فرصت کسی کو نہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، جلدی سے ہڈی جٹ جائے، جلدی سے ترقی ہو جائے، ہے نا؟ سب کام میں جلدی بازی آج کل بڑھ گئی ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ حج کیا ہے، ایک جملے میں بتائیے، وقت نہیں ہے تو سن لو حج کیا ہے۔ حضور نے خود فرمایا حج کیا ہے؟ عرفہ، عرفے کے دن عرفات پہنچ جانا حج ہے، جو عرفات پہنچ گیا وہ حج ہے۔ اسی لیے جو لوگ حج میں جاتے ہیں، کسی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا، بیمار پڑ گئے، ایڈمٹ ہو گئے، آئی سی یو میں چلے گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، اٹھ نہیں سکتے ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، مکے کے اسپتال میں، عرب کے اسپتال میں،
کہاں سے آئے تھے؟ حج کرنے آئے تھے، دنیا کے کسی کونے سے آئے. تو ان کو جب اسپتال کا عملہ دیکھتا ہے کہ یہ حاجی ہے، حج کرنے آیا ہے، یہ بیمار پڑ گیا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یہ ہوش کھو بیٹھا ہے، آئی سی یو میں ہے، تب تو یہ حج نہیں کر سکے گا اور دوبارہ یہ آ نہیں سکے گا. تو کیا کیا جائے؟ سرکاری سطح پر یہ انتظام ہوتا آیا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ ایمبولینس نکالی جاتی ہے اور ہر حاجی کو ایمبولینس میں لے جا کے لٹا کے اسٹریچر پر ایمبولینس کو عرفات سے گزارا جاتا ہے. جب میں پہلے حج میں گیا تھا تو بہت دنگ ہوا کہ اتنی ایمبولینس گزر رہی ہے. پہلے سمجھا کہ کوئی حادثہ وغیرہ ہوا ہوگا تو بہت سی ایمبولینس آئی، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ ایمبولینس ان کی ہے جو کسی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے حج نہیں کر پا رہے ہیں، دنیا کے کسی کونے سے آئے ہوئے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، تو ان کا حج ضائع ہو جائے گا، اس لیے ان کو عرفات سے گزارا جا رہا. ہوتا کیا ہے عرفات میں؟ عرفات میں جو بھی حاجی پہنچتا ہے، کہیں پر بھی اس کو جگہ مل جائے، عرفات میں ہونا چاہیے. عرفات کے حدود لکھے ہوئے ہیں، عرفات اینڈ، عرفات اسٹارٹ، عرفات یہاں سے شروع ہے، عرفات یہاں پر ختم ہے. بہت بڑا ایریا ہے. پہلے تو چٹیل میدان تھا، کہیں پر چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں، باقی چٹیل میدان تھا. اب دھیرے دھیرے وہاں پلانٹیشن کر کے بڑی محنت سے، اس لیے کہ وہاں پیڑ لگانا آسان نہیں ہے، نیم کا پیڑ زیادہ لگایا گیا ہے. نیم کا پیڑ بھی پانی کی کمی کی وجہ کر بہت اونچا نہیں ہو سکا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت اونچائی اس نے لے لی ہے. کہیں کہیں نیم کا پیڑ نظر آتا ہے، 500,000 پیڑ ادھر ہے، 500,000 10,000 پیڑ ادھر ہے، 500,000 پیڑ ادھر ہے، لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ چٹیل میدان ہے. کہیں کہیں پر تھوڑا سا پتلا سا شامیانہ قسم کا گھیر دیا گیا. مان لیجئے کہ 1,00,000 شامیانہ لگا 100 بائی 100 کا، 150 بائی 150 کا، تب بھی کم ہے، کچھ نہیں ہے. وہ اس کے نیچے ذرا سا آدمی پہنچ جاتا، اور دھوپ کی تمازت ایسی کہ اللہ کی پناہ، اور اس میں سارے حاجی جو جہاں پر اترا، جہاں پر پہنچا، اپنے اپنے گروپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بال بچوں کے ساتھ، یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جہاں پر اس کو عرفات میں جگہ ملی. حکم یہ ہے کہ اگر پانی نظر آ جائے تو جلدی سے تازہ وضو کر لو، اگر تم کو موقع ہے تو غسل کر لو، لیکن کپڑا تو تمہارے پاس ایک ہی ہے جو پہنے ہوئے ہو اور جو اوڑھے ہوئے ہو، احرام. اس اعتبار سے غسل کرو کہ کپڑے کی حاجت نہ ہو. کپڑے کی صفائی پر زیادہ دھیان نہ دو، قلب کی صفائی پر، دل کی صفائی پر زیادہ دھیان دو. کپڑا صاف ہے کہ نہیں کس کو دکھاؤ گے؟ دنیا کپڑا دیکھتی ہے، اس اللہ کے آگے آئے ہو جو کپڑا نہیں، تمہارا دل دیکھتا ہے. دل کی فکر کرو، کپڑے کی فکر نہ کرو. اور جہاں پر ہو وہیں پر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ. جس کو تم کو جو جی میں آوے مانگو نا اللہ سے، رو، اور دیکھیے گا زمانہ روتا ہے وہاں. ایسا آدمی آپ کو ایسا روتا ہوا نظر آئے گا کہ اس کے روتے ہوئے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ اللہ تو اس کو قبول کر رہا، ہم بھی رو رہے ہیں. پورا جہان روتا ہے، پوری دنیا روتی ہے، کسی کو کسی کا احساس نہیں، کون کدھر ہے، کہاں گیا، کوئی مطلب نہیں. بندگی کا چھلکا اترتا ہے، بندگی خالص ہوتی ہے. عرفات کی تاریخ عجیب تاریخ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آرام آسائش، جو ہم لوگوں کی زندگی ہے، روز کا جھنجھٹ ہے. کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں اٹھیں گے، کیسے چلیں گے، کیسے لیٹیں گے، یہ سب بھول جاتا ہے آدمی. اور حکم کیا ہوتا ہے کہ نماز، دو نماز دن میں آوے گی، ظہر کی اور عصر کی، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اتنی اہمیت اس دن کے رونے گانے کی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی ہے کہ دونوں نماز کو ملا دیا گیا. کہا گیا کہ ظہر کی نماز ختم ہوگی، پھر دوسری نماز فوراً شروع ہوگی، وہ عصر کی ہوگی. ظہر اور عصر، وہاں کے جو امام ہوتے ہیں وہ مسجد میں دونوں نماز ملا کر پڑھاتے ہیں. ظہر اور عصر 2 رکعت ظہر پڑھائیں گے، 2 رکعت عصر پڑھائیں گے. مسافر ہوتے ہیں، وہ باہر سے آتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ 2 رکعت ظہر، 2 رکعت عصر. اور خطبہ دیتے ہیں. عرفات کے میدان میں خطبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا تھا.